ایک اردو ویب سائٹ اردو صفا.pk بہت اچھی ویب سائٹ ہے جہاں اردو میں بہت اچھی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کل ایک ٹیچر کے بارے میں کہانی پڑھی جسے گاؤں والے پاگل قرار دے چکے تھے۔ یہ کہانی سنیے جسے میں آپ کی سہولت کے لیے مختصر کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ بھی ضرور اس کہانی کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ بچپن میں سنتے تھے کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ سوچا کہ علم انسان کو پاگل کیسے کر سکتا ہے۔ ایک دن میرے مالی جیرے نے ڈاکیے سے کتابوں کا پیکٹ وصول کیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا کہ صاحب زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم کی تاپ چڑھ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں چاچا، علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر جیرا بولا، صاحب جی ہمارے گاؤں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ جیرے مالی نے دانت نکالے۔ اس نے کہا ماسٹر گاؤں۔ پتہ چلا کہ جیرے کے گاؤں میں گزشتہ 50 سالوں میں ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہے اور وہ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ شہر کے کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، پھر واپس گاؤں چلا آیا اور اب ہاتھ میں اینٹ اٹھائے گاؤں کرتا پھرتا ہے۔ جیرے مالی کا گاؤں دور دراز کے کسی علاقے میں تھا، لیکن مجھ پر تجسس کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ چاچا کیا میں تمہارے گاؤں جا کر اس ماسٹر کو دیکھ سکتا ہوں؟ جیرے نے کندھے اچکائے، جب مرضی دیکھ لیں۔ اس نے کہا۔ میں نے جیرے سے اس کے گاؤں کا ایڈریس لیا، حوالہ کے لیے ایک نام معلوم کیا اور اگلے دن گاؤں پہنچ گیا۔ یہ بندہ چاچے جیرے کا بہنوئی نہلا تھا اور گاؤں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بڑی محبت سے ملا اور بیٹھک میں خاص طور پر میرے لیے بستر لگوایا۔ رات کے کھانے میں اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر ماسٹر گاؤں کا ذکر چھیڑ دیا۔ نہلے نے کہکا لگایا اور کہا وہ تو جی پاگل ہے، اینٹ مار دے گا۔ کیا وہ کسی کو بھی دیکھتے ہی اینٹ مار دے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہلے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ویسے تو باتیں کرتے رہیں تو لگتا ہی نہیں کہ پاگل ہے، لیکن بحث تھوڑی لمبی ہو جائے تو اچانک اینٹ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سر کھجایا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو ماسٹر گاؤں سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ علم نے اسے کیسے پاگل کیا۔ نہلے سے طے پایا کہ صبح وہ مجھے ماسٹر سے ملوانے کے لیے لے جائے گا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسی خوشی تھی گویا کسی میلے میں جا رہے ہوں۔ میں نے نہلے سے پوچھا کہ یہ لوگ ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ نہلے نے کہکا لگایا، بس جی شغل میلے کے شوقین ہیں۔ ویسے بھی یہ لوگ ماسٹر کے دماغ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہی ماسٹر سے بات چیت کریں گے۔ آپ نے بس پیچھے رہ کر دیکھنا ہے کہ ماسٹر کیسے پہلے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے اور پھر اینٹ اٹھاتا ہے۔ 10 منٹ بعد ہم سب ماسٹر گاؤں کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے باہر شیشم کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ گھنی چھاؤں میں ایک 60-65 سالہ شخص کرسی پر بیٹھا اینک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ نہلے نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہیں روک لیا۔ گاؤں والے ماسٹر کے تھوڑا اور پاس آ گئے۔ شاید ماسٹر کو بھی لوگوں کی آمد محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے یکدم کتاب سے نظریں اٹھائیں اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں گھورتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے کہا، آؤ آؤ، کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجمع میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان 2 قدم آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب، وہ پوچھنا تھا کہ چڑیل کو کیسے پکڑا جائے۔ ماسٹر نے کچھ لمحے بات سنی، پھر تیوری چھڑائی۔ کون سی چڑیل؟ کیسی چڑیل؟ کوئی چڑیل وڑیل نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ وہی نوجوان پھر بولا، لیکن ماسٹر صاحب، جو بھی رات کو قبرستان والے راستے میں بوڑ کے درخت کے نیچے سوتا ہے مر جاتا ہے۔ گاؤں کے 3 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ماسٹر نے کتاب بند کی اور بڑے پیار سے بولا، دیکھو یہ تو پرائمری کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رات کو کسی بھی درخت کے نیچے سونے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور سونے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی چڑیل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ساری فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔ نہلے نے فخری انداز میں میری طرف دیکھا۔ کر دی نا پاگلوں والی بات، اس نے کہا۔ میں نے ماسٹر کی طرف دیکھا جو لوگوں کے کہکہے سن کر دانت پیس رہا تھا۔ اسی دوران ٹیڈی نامی شخص جو رنگ کا کام کرتا تھا آگے بڑھا اور بولا، ماسٹر صاحب کالا رنگ کیسے بنتا ہے؟ ماسٹر نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ بھئی کالا رنگ کوئی رنگ نہیں ہوتا، یوں سمجھ لو جس چیز میں کسی رنگ کی ملاوٹ نہ ہو یعنی بے رنگ ہو وہ کالی ہوتی ہے، ماسٹر صاحب نے یہ کہا۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔
ماسٹر ایک دم کھڑا ہو گیا، سب لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک اور سوال آیا، ماسٹر صاحب چاند پر کھڑے ہو کر زمین پر پتھر پھینکا جائے تو کتنی دیر بعد نیچے گرتا ہے؟ ماسٹر کے لہجے میں بے بسی امڈ آئی اور وہ بولے، دیکھو چاند اوپر نہیں زمین کے سامنے ہے، اس لیے چاند پر کھڑے ہو کر زمین نیچے نہیں اوپر نظر آئے گی۔ سب کی بتیسیاں نکل آئیں، یوں لگا جیسے پورے مجمع کو کسی نے مشترکہ گدگدی کی ہو۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے جھکا اور تیزی سے اینٹ اٹھا لی۔ ایک ہڑبونگ سی مچی اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ماسٹر صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ ماسٹر غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ نہلا اور دیگر گاؤں والے چیخ چیخ کر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر گاؤں والوں پر ڈالی، پھر ماسٹر صاحب کے پاس آ کر پوری عقیدت سے ان کے اینٹ والے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا، ماسٹر صاحب، جہالت کا سمندر دلیل کے پتھر سے پار نہیں ہوتا۔ ماسٹر صاحب کے ہونٹ کپ کپائے، اینٹ ہاتھوں سے چھوٹی اور ان کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ یہ کہانی پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمارے معاشرے میں ماسٹر گاؤں گاؤں بہت کم رہ گئے ہیں۔ یہ فیس بک پر کوئی پوسٹ دے دیں تو چند ایک ہی لائکس ملیں گی، لیکن جیرے، نہلے اور ٹیڈی جیسوں کی پوسٹوں پر لاکھوں لائکس ملیں گی۔ اور صحیح پوچھیں تو اب ہم سب فکری اعتبار سے جیرے، نہلے اور ٹیڈی ہی ہیں۔ اقبال کے ایک فارسی شعر پر گفتگو ختم کروں گا، در عجم گردی دموں ہم در عرب، مصطفیٰ نایاب و ارزاں بولہب۔ اقبال کہتے ہیں، عرب میں بھی پھرا ہوں اور عجم میں بھی، بولہب زیادہ ہیں اور مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے کم ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔